جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے، سیکیورٹی کے چیلنجز بھی موجود ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے میں شروع اس لیے پروگرام کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بہت سینسٹیو وہاں حالات ہیں۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب عوام کو بندوق کے سائے سے دور رکھا جائے گا۔ یہ کتنا اہم ہے نئے سیٹ اپ کے لیے، عوام کا دل جیتنے کے لیے؟ بہت شکریہ پراچا صاحب، اور خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی شکریہ کہ آپ نے مجھ سے آغاز کیا ہے مظہر صاحب اور نیازی صاحب کی موجودگی میں۔ بالکل جو آپ کوئٹہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور کور کمانڈر کے اس اعتماد کا اظہار، پھر جو آرمی چیف بنے ہیں ہمارے نئے آرمی چیف، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی بہت اہم پوزیشنز کے اوپر کام کر چکے ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد، ان کا بھی ایک دہشت گردی کے حوالے سے لڑنے کے حوالے سے ایک خاص جو ماضی میں رول رہا، جو ہم ڈیفینس ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، ان دونوں کی جو چوائس پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے اس کو کے حوالے سے کافی حوصلہ افزا سمجھا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ، اور آپ کیونکہ ابھی کوئٹہ سے ہو کے بھی آئے ہیں، اور اس سے پہلے اور ابھی بھی بہت بڑے چیلنجز اگر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ خاص طور پہ بلوچستان اس میں ٹاپ آف دا لسٹ رہتا ہے ہمیشہ، اور اب ہماری ایک طرف افغانستان اور افغانستان کے حالات ہیں، تو اس وقت جو دفاعی ماہرین تھے ان کی نظر اس حوالے سے تھی، اس تقرری کے اوپر، کہ کون شخصیات ہوں گے اور ان کی کتنی ایکسپرٹیز ہوں گی اس حوالے سے۔ تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آگے ہمارے دفاعی امور کس طریقے سے لے کر نئی قیادت چلے گی، عسکری قیادت۔ حالانکہ سیاستدانوں کا سیاسی حوالوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ان کی طرف سے کی جا رہی تھی، اور ان کی نظر تھی خاص طور پہ عمران خان صاحب کی، لیکن جو اصل کام ہے ہمارے قومی ادارے کا، فوج کا، اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تقرری ہے، اور اس کے بعد بلوچستان میں خاص طور پہ جو ایک صورتحال بن چکی تھی کچھ عرصہ پہلے تک بھی ہم دیکھ رہے تھے، اور تھریٹس ابھی بھی موجود ہیں۔ جو صحافی بلوچستان سے کام کرتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ حالات ابھی بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نئی قیادت کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ بلوچستان کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے، اپنی تمام ایکسپیرینس کو بروئے کار لا کر وہ کس طریقے سے آگے چلائیں گے۔ جیسے کور کمانڈر آصف غفور صاحب کہہ رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب، کہ بلوچستان کے لوگوں کو اب پیار و محبت چاہیے، یہ تو ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے نا؟ یقینی طور پہ بالکل، اگر یہ بات آپ سن کر آئے ہیں اور کور کمانڈر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں ہمیں جو نتائج ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو اگر حالات مزید بدلتے ہیں، اور اب وہاں کے عوام، اگر کور کمانڈر کے توسط سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کچھ عرصے میں اس کے اثرات ہمیں نظر آنے بھی چاہیے، اور ہمیں یہ امید بھی کرنی چاہیے کہ بلوچستان کے فرنٹ پر خاص طور پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہمارا پڑوسی ملک بھی، ملک دشمن عناصر بھی بلوچستان کے ذریعے بہت ساری کارروائیاں کرتے ہیں، اور وہاں کے عوام کے احساس محرومی بھی پراچا صاحب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قومی قیادت کو بھی، کیونکہ اب بلوچستان کی جماعتیں ہمارے جو فیڈرل کا اتحاد ہے اس وقت وفاق کا، اس کے اندر شامل ہیں، تو ان مسائل پر کیا اثر نو جائزہ لیا جائے گا ان کا، یہ میری تو نظر میں خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر ہوگی، اور عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے اس حوالے سے آ جاتا ہے جب حالات میں بہتری آتی ہے، اور ابھی پچھلے کچھ عرصے سے حالات بہتر رہے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن اب آگے کیا پالیسی ہوگی وہ تعین کرے گی